یہ کتاب سائیکالوجی ہے، آئیڈیاز اینڈ کانٹیکسٹ. تو اس کا دوسرا چیپٹر جو ہے فلاسفیکل ایشوز، اس میں علم کی دو قسمیں بتائی ہیں. ایک اپرائری نالج ہے، ایک اپوسٹیریاری نالج ہے. اپرائری نالج وہ علم ہے جو ماقبل تجربہ ہے، جس کے حصول کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی حسی ادراک کی ضرورت نہیں ہے. حسی ادراک اور تجربے سے پہلے ہی وہ علم حاصل ہو چکا ہوتا ہے. یہ اپرائری علم ہے. اپوسٹیریاری علم وہ ہے کہ جس کو تجربہ چاہیے، تجربے کے بعد جس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ علم حاصل ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایویڈنس لازم ہے، آبزرویشن لازم ہے. حسی ادراک کی بنیاد پر، حسی پرسپشن کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ یہ علم آبا میں حاصل ہوا ہے. اصل میں فلسفے میں دو مکاتب فکر ہیں، ایک ریشنلسٹ ہے، ایک ایمپیریسسٹ ہے. ریشنلسٹوں کا دعویٰ یہ ہے کہ علم کا سورس عقل ہے. ایمپیریسسٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، علم کا سورس تجربہ ہے. یہ ریشنلسٹ کا دعویٰ بنے گا کہ ایک اپرائری نالج ہے، ایک اپوسٹیریاری نالج ہے. ایمپیریسسٹ کا دعویٰ تو وہی ہے کہ سارا نالج اپوسٹیریاری ہے، سارا نالج ما بعد تجربہ ہے. یہ ایمپیریسسٹ کا دعویٰ ہے. ریشنلسٹ یہ دعویٰ کرے گا کہ نہیں، ایک اپرائری نالج ہے. اس اپرائری نالج کی بنیاد ریشنلسٹ کے ہاں انیٹ آئیڈیاز ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے اپنے ساتھ کچھ آئیڈیاز لے کر آتا ہے. وہ پیدائشی تصورات ہے جو انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو انسان میں قدرت نے ودیعت کی ہے، وہ پیدائشی تصورات، ان پیدائشی تصورات کے ساتھ انسان کی پیدائش ہوتی ہے. اس لیے ان کو انیٹ آئیڈیاز کا ہے. ان کو حاصل کرنے کی اس دنیا میں تجربے کی ضرورت نہیں ہے. تجربہ صرف ان آئیڈیاز کو ویریفائی کرتا ہے. تجربہ جن آئیڈیاز کو ویریفائی کرے، تجربے سے جو آئیڈیاز، جن آئیڈیاز کی یاد دہانی ہو، تجربہ گویا ریمائنڈر ہے ان آئیڈیاز کا. وہ آئیڈیاز تجربے سے حاصل نہیں ہے، بلکہ تجربہ ان آئیڈیاز کا ریمائنڈر ہے. تو اس لیے ان آئیڈیاز کو ہم نے ما قبل تجربہ کا، یہ اپرائری نالج کی آئیڈیاز ہے. مثلا یہ آئیڈیا کہ اگر الف بے سے بڑا ہے، بے جیم سے بڑا ہے، تو الف جیم سے بڑا ہوگا. اس کے لیے آپ کو تین چیزیں لا کر، ایک کو الف کہنا، ایک کو بے کہنا، ایک کو جیم کہنا، اور پھر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ تین چیزوں کو اکٹھا کیے بغیر، ان کو تجربہ کیے بغیر، آپ کے وجدان میں، آپ کے انسان کے انٹلیکچوئل انسائٹ میں، وہ جو انیٹ آئیڈیاز ہے وہ انسان کے انٹلیکچوئل انسائٹ میں ہوتے ہیں، انسان کی عقلی بصیرت میں، وہ جس کو ہم وجدان کہتے ہیں، انسان کے وجدان میں. یہاں ہم صرف ان سے روشناس ہو جاتے ہیں. وہ آئیڈیاز گویا ہمیں یاد آ جاتے ہیں کسی تجربے پر، تو وہ سیلف ایویڈنٹ ہے. اب اگر الف بے سے بڑا ہے، بے جیم سے بڑا ہے، تو الف جیم سے بڑا ہی ہوگا. یہ ایک اچھی مثال ہے کہ دو نقطوں کے بیچ میں سب سے مختصر خط مستقیم ہے. یہ سیلف ایویڈنٹ ہے. اس کے لیے آپ تجربے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وجدان ہی کہے گا ہاں ایسا ہی ہے. یا یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایک ہی اعتبار سے ایٹ دا سیم ٹائم ان دا سیم سچویشن ہوگی بھی نہیں ہوگی بھی. یہ لا آف نان کنٹراڈکشن کے خلاف ہے. لا آف نان کنٹراڈکشن انیٹ آئیڈیا ہے، یہ اپرائری ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سیلف ایویڈنٹ ہے، یہ ما قبل تجربہ ہے، یہ بدیہی ہے.
اس کے لیے کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تجربے سے پہلے اپوسٹیریاری آئیڈیاز وہ آئیڈیاز ہیں. یہ ریشنلسٹ نے دو قسمیں تقسیم کی ہے. ایک تو چونکہ انیٹ آئیڈیاز میں اوریجنلٹی انیٹ آئیڈیاز میں، تو آپ کو حقیقت انیٹ آئیڈیاز کی بنیاد پر ملے گی. حقیقت تک آپ انیٹ آئیڈیاز کی بنیاد پر جائیں گے جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں اور جو تجربے سے آپ کو نہیں ملے ہیں. جو آئیڈیاز، ان آئیڈیاز کو، اس نالج کو، ان آئیڈیاز کی بنیاد پر، ایسے پرنسپلز کی بنیاد پر جو انیٹ ہے، جو نالج مہیا ہوتا ہے، اس نالج کو ہم اپرائری نالج کہتے ہیں، ما قبل تجربی علم. دوسرا پوسٹیریاری جو ہے، یہ وہ ہے کہ جو سورس آف نالج امپیریسسٹ تجربے کو کہتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اپوسٹیریاری نالج ہوتا ہے یا پوسٹیریاری ما بعد تجربہ. تجربے سے پہلے ہمیں نالج حاصل نہیں ہوتا. جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ دروازہ کے ذریعے سے ہی ایک گھر میں داخل ہوا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی دیوار کے راستے سے گھر میں جائے. یہ نالج ہمارے پاس اگر ہمیں اس نالج کا، اس کا تجربہ نہ ہوتا کہ ہر گھر ایک دروازہ رکھتا ہے اور اس دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں، اگر ہمیں اس کا تجربہ نہ ہوتا تو اور ہم ایسی دنیا میں چلے جاتے جہاں گھر ہوتے، ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ کوئی دروازہ ہوتا ہے اور اس سے گھر میں داخل ہوا جاتا ہے. یہ تجربے کی یہ اپوسٹیریاری نالج کی بنیاد پر ہمیں پتہ چلتا ہے. ہمیں اپوسٹیریاری کے نالج کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ یہ فرنٹ سیٹ ہے، یہ بیک سیٹ ہے کسی گاڑی کی. یہ اگر ہمارا تجربہ نہ ہوتا ہمیں پتہ نہ چلتا. اس کے مقابلے میں 2 اور 2 4 ہیں، یہ اپرائری نالج ہے. اس کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں ہے. وجدان خود، جب انسانی وجدان خود ویریفائی کریں، یہ اپرائری نالج ہے. ہاں، ہمیں ویریفیکیشن یا ریممبرنگ وہ ہمیں تجربے سے اس کی ہوتی ہے، اپرائری نالج کی. تو یہ 2 مکاتب فکر، ایک ریشنلسٹ جن کو ہم عقلیت پسند کہتے ہیں، ایک ایمپیریسسٹ جن کو ہم تجربیت پسند کہتے ہیں. اس کی بنیاد پر یہ 2 اسکول آف تھاٹ الگ ہو گئے. ایک مکتب فکر کا دعویٰ ہے کہ ایک علم کی 2 قسمیں، ایک پرائری ہے، ایک اپوسٹیریاری ہے. یہ ریشنلسٹ ہے، جس طرح کہ افلاطون تھا، جس طرح کی ڈیکارٹ ہے، اور جس طرح کی ہیگل ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تجربہ ہی بنیاد ہے، ذہن اصل میں انسان جب آتا ہے ذہن پر کچھ لکھا ہوا نہیں آتا ہے، ذہن غیر منقوش لوح ہے، اس پر تجربہ سٹیمپ ہوتا ہے، جس کے لیے ٹیبولا راسا اصطلاح ہیوم نے استعمال کی تھی. ٹیبولا راسا یعنی بلینک پیپر. ذہن ایک بلینک پیپر ہے، اسی دنیا میں تجربے اس پر سٹیمپ ہوتے ہیں. اس تجربی علم کے ڈیٹا کو وہ امپریشن کہتا ہے، امپریس. ذہن امپریشن لے کر نالج کا ایک پوری باڈی تشکیل دیتا ہے، جس کو ہم جو اپوسٹیریاری نالج ہے، یہ ایمپیریسسٹ فلاسفر کا دعویٰ ہے. اور ایک فلسفی ہے جیسے کانٹ یا تاریخ میں کچھ اور فلاسفہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ دونوں سورس نالج کے سورس ہیں. ایک ریزن ہے، ایک امپیریکا ہے. ایک عقل ہے کہ صرف عقلی بنیاد پر انسان پہنچ جائے کسی حقیقت تک، کسی تجربے کی ضرورت نہ ہو، یعنی اپرائری. ایک تجربہ ہے کہ تجربہ و مشاہدہ کی بنیاد پر انسان ایک حقیقت کو پا لے. اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے جو نظام تشکیل دیا وہ کانٹ نے دیا تھا، جو کانٹین فلسفی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کانٹ نے جو کام کیا وہ کوپرنیکن ریوالوشن تھا.
اتنا بڑا کام تھا جس طرح کوپرنیکس نے اسٹرونومی میں کیا تھا. تو وہ ان دونوں سورسز آف نالج کو اکٹھا کر کے کام نے ایک نظام کو تشکیل دیا. تو یہ اپوسٹیریری ہے جو تجربے کی بنیاد پر علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپرائری ہے جس کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی.